ایک نصاب ہے قربانی کا کہ جب کوئی قربانی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، اور حج والے نصاب میں، حج والی استطاعت میں، اور قربانی اور زکوٰۃ والے نصاب میں ایک خاص فرق ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب کسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو چکا ہو، اور نصاب کے بقدر جو مال ہے زکوٰۃ کے لیے، جو نصاب ہے وہ کم از کم 52.5 تولے چاندی، یا اتنی مقدار میں آپ کے پاس کیش، یا اتنی ہی مقدار میں مختلف چیزیں جیسا کہ تجارت کا مال ہے، کیش ہے، کچھ زیورات ہیں، اگر وہ اس مقدار کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب۔ ایک نصاب ہے چاندی کا، ایک نصاب ہے سونے کا۔ گولڈ جب کسی کے پاس ہوتا ہے اور گولڈ کے علاوہ اس کے پاس دوسری دھات جیسا کہ سلور، چاندی وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں صرف جب گولڈ ہوگا تو نصاب بنے گا 7.5 تولہ۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے پاس سونا تھوڑا سا ہے، چاندی بھی ہے، تجارت کا مال بھی ہے، اور اسی طرح سے کیش بھی موجود ہے، تو جب سب کو ملائیں گے اور چاندی کا نصاب جو کہ 52.5 تولے چاندی ہے اس کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتی ہے؟ یہ جب ہوتی ہے کہ آج مان لیجئے 16 تاریخ ہے، یا اسی طرح سے ہم چاند کی تاریخ لگائیں تو آج 26 تاریخ ہے، تو آج کی تاریخ میں ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال آ چکا۔ اب اگلے سال کی اسی تاریخ تک، یعنی اگلے سال کی چاند کی 26 تاریخ، 26 ذی القعدہ تک اگر ہمارے پاس اتنا مال باقی رہتا ہے، اس سے زیادہ چاہے کتنا بھی ہو جائے، اس سے کم نہ ہو، تو پھر پورا ایک سال گزرنے پر ٹھیک اسی تاریخ میں اب ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، زکوٰۃ فرض ہو چکی۔ پھر اگر بیچ میں ہمارا یہ نصاب ٹوٹ گیا آج کی تاریخ میں بننے کے بعد، تو پھر زکوٰۃ والا جو نصاب ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پھر جس تاریخ میں ہمارے پاس اتنا مال جمع ہوگا تو ٹھیک اس تاریخ سے اگلے سال کی اسی تاریخ کو ملائیں گے، اگر اتنا مال باقی رہتا ہے تو ہمارے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس سے کم نہ ہو، زیادہ چاہے کتنا بھی ہو جائے۔ تو اس وقت ہر سال یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنا مال ہے، ٹوٹل کی زکوٰۃ دی جائے گی ہر سال، زیرو سے لے کر آخر تک سب جوڑیں گے ہر سال، اور اس کو ہم زکوٰۃ اس کی ادا کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا نصاب کہ جو آج کی تاریخ سے اگلے سال کی اسی تاریخ تک باقی رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک نصاب ہے قربانی کا۔ قربانی میں بھی نصاب یہی چلے گا، لیکن قربانی میں نصاب کے اندر چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کسی کے پاس تھوڑا سا سونا چاندی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کیش ہے، کچھ تجارت کا مال ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم قربانی کا نصاب جوڑیں گے تو دیگر اشیاء کو بھی ملائیں گے، یعنی ضرورت سے زائد چیزیں ہم دیکھیں گے گھر میں کیا ہے، ضرورت سے زائد، اسی طرح ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد گاڑی، ان کی قیمتیں لگائیں گے۔ یہ سب چیزیں لگا کر بھی اگر ہمارے پاس نصاب کے بقدر حساب بن جاتا ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ آپ کے اوپر قربانی
بقرعید کے دن تک، عید الاضحیٰ کے دن تک واجب نہیں ہوئی، لیکن چونکہ قربانی 3 دن ہوتی ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک، ان 3 دنوں میں بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور جب ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہو تو اب چاہے اس سے اگلے دن آپ واپس غریب ہو گئے، لیکن قربانی چونکہ آپ کے اوپر واجب ہو چکی تھی، اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے اوپر جب قربانی واجب ہوئی ان 3 دنوں میں آپ کو کوئی جانور نہ ملا، کسی جانور میں حصہ نہ ملا، تو اب آپ ایک قربانی کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے بعد میں۔ یہ تو ہو گیا قربانی کا نصاب کہ جس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے جو نصاب کے بقدر ہو اور اس کا حساب آپ کا بن جائے تو پھر قربانی کیا ہوگی بھائی؟ واجب ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک نصاب سمجھا زکوٰۃ کا، دوسرا نصاب سمجھا قربانی کا، اور ایک نصاب ہے وہ حج کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو استطاعت کو پہنچ جائے، یعنی اتنا مال اس کے پاس آ جائے، اس کی ملکیت میں آ جائے کہ وہ حج کے لیے سفر کر سکتا ہو، تو اب اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہو چکا ہے۔ اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جب ایک مرتبہ آپ اپنے اوپر حج فرض کر چکے ہوں تو اب آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائیں، اس فرض کو ادا کر لیں، نہیں تو پوری زندگی آپ کے اوپر وہ باقی رہے گا۔ یہ ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد دوبارہ سے آپ کے اوپر سے ختم نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ اگر سال بھر میں آپ کا نصاب ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس سال آپ نے زکوٰۃ دی، لیکن اگلا سال آتے آتے اسی تاریخ سے پہلے آپ غریب ہو گئے، نصاب کے بقدر مال بھی آپ کے پاس نہیں بچا، زکوٰۃ آپ نے اگلے سال نہیں دینی۔ اسی طرح سے قربانی ہے، اس سال آپ نے کر لی، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر سال ہی قربانی کرنی ہے، بس اگلے سال آپ کے پاس حساب نہیں کرنی آپ کو۔ لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اب وہ آپ کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگا، اور آپ اگر نہیں کر پائے ہیں حج فرض ہونے کے باوجود بھی، بعد میں اپنا مال آپ نے ادھر ادھر لگا دیا پراپرٹی میں، شادی بیاہ میں، دیگر کاموں میں، آپ کے اوپر چونکہ حج کسی زمانے میں فرض ہو چکا تھا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کم سے کم اپنے وارثین کو وصیت کرنی کوئی میری طرف سے اگر میں مر جاؤں اور حج نہ کر سکوں اپنی زندگی میں، چونکہ میرے پر حج فرض ہو چکا تھا اور میں دوبارہ سے اگر اتنا مال نہ جمع کر پاؤں تو میری طرف سے حج بدل کر لینا، اس کی کم سے کم وصیت ضرور کر جائیں۔ اب دیکھیے قربانی سے پہلے، قربانی کے دن سے پہلے ہمارے پاس 9 دن ہوتے ہیں چاند کے نظر آنے کے بعد۔ یہ ایسے بابرکت دن ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان سے زیادہ محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ تو آج 26 تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد چاند نظر آئے گا عید الاضحیٰ کا، تو اس کے اندر 2 عمل ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ ہم اس کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر نیک عمل کریں 9 دنوں کے اندر، اور 10ویں دن ہمیں عید الاضحیٰ ہے، تو ان 9 دنوں کے اندر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس پر بھی بڑا ثواب ہے، آپ راتوں کو شب گزاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شب قدر کی راتوں کے برابر ثواب ہے، رمضان کے روزوں کے برابر ثواب ہے، اور اسی طرح سے آپ اس میں کوئی بھی ایسا عمل کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، کچھ بھی کریں، ہر عمل پر اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی، راتوں کو عبادت کرنے کی اور خوب صدقہ کرنے کی۔ پھر اس کے بعد 10ویں دن عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ
دوسرا عمل جو ہے ان 10 دنوں کا ایک یہ ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے اور جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک مستحب عمل. مستحب عمل کیا ہے؟ ثواب والا عمل وہ یہ کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں، نہ اکھاڑیں. کب تک؟ جب تک کہ قربانی کا جانور ان کا ذبح نہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی اس دن سے پہلے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور بالوں کی صفائی نہیں کر پایا اور ان دنوں کے اندر اس کو جو مدت ہے وہ 40 دن سے اوپر جا رہی ہے تو اب اس کی صفائی میں تاخیر نہ کرے. چونکہ اگر آپ نے کاٹ لیے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر نہ کاٹے تو ثواب ضرور ملے گا. لیکن یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور مستحب ہے جو کہ قربانی کرنے والے ہیں، اور جو قربانی جن کے اوپر نہیں ہے ان کے لیے دونوں طرح سے رخصت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ سبھی لوگ اس عمل میں حصہ لیں کہ ان دنوں کے اندر چونکہ حاجی لوگ ان دنوں میں جب احرام باندھ لیتے ہیں، حج جیسے عام فریضے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ناخن اور بالوں کی صفائی سے وہ پہلی فارغ ہو چکے تھے. ان دنوں کے اندر بال اکھاڑنا بھی کسی حاجی کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے. تو پھر ہمیں بھی ان کی نقل کرنی چاہیے یہاں پر. تو ان دنوں کے اندر ہم ایک عمل یہ کریں. اس کے علاوہ قربانی کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں. گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 کمانے والے ہیں، پانچوں اپنا مال الگ الگ جمع کرتے ہیں، الگ الگ بینکوں میں رکھتے ہیں، اپنی اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اور وہ سب صاحب نصاب ہے تو سب پر قربانی واجب. ہاں اگر 4 بچے ہیں وہ کماتے ہیں لا کے ابا جان کو دے دیتے ہیں، سارا کچھ انہی کی ملکیت میں، وہ اپنی ملکیت میں رکھتے ہی نہیں، ان کے انڈر میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ اختیار نہیں رکھتے اس کو اپنے طور پر خرچ کرنے کا، بھلے سے کما رہے ہیں، تو پھر تو ابا کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اپنے حساب سے دیں. ادھر گھر میں جو ہے بیوی ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے تو اس کو بھی قربانی دینی ہوگی، جیسے اپنے زیور کی زکوٰۃ دیتی ہے، چونکہ صاحب نصاب ہے تو اس لیے اس کو قربانی بھی دینی ہے. لیکن عام طور سے اس میں غفلت برتتے ہیں کہ ایک جانور لائے سب کی طرف سے کر دیا. پھر ایک غلط فہمی کیا ہے، ایک غلط عمل یہ کرتے ہیں لوگ کہ جب قربانی کسی سال وہ پہلی قربانی کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر یا کسی ایک آدمی کی جانب سے اپنی پہلی قربانی ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے نام سے نہیں کرتا، وہ کر دیتا ہے یا تو نبی کے نام سے یا پھر کسی اپنے بزرگوار کے نام سے، اپنے ماں باپ میں سے کسی کے نام سے کہ نہیں جی پہلی قربانی ہے یہ تو دادا کے نام سے ہوگی، نہیں جی پہلی قربانی ہے تو باپ کے نام سے ہوگی، یہ تو پہلی قربانی میں تو میرے بچے کے نام سے ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کو اپنے ہی نام سے قربانی کرنا واجب ہے، جب ہی اس کی قربانی ادا ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کا جانور لائیں نام کے کسی اور سے کر دیں تو ایسے کیا ہوگا بھائی، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کی جانب سے بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ باپ کی جانب سے بھی ہو، ماں کی جانب سے بھی ہو، میری بہن جا چکی اس کی جانب سے بھی ہو، میرا پھلا گزر چکا اس کی جانب سے بھی، آپ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو آپ اپنی قربانی سے الگ دوسری قربانی ایک اور کر لیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، ایک اور قربانی کر لیں، ایک جانور میں اور 2-4 حصے لے لیں، نبی کی جانب سے بھی کر دیں، اپنے بچوں کی جانب سے بھی نفلی قربانی کر دیں، کسی کی جانب سے بھی کریں تو سب ہو جائے گی. تو ہم اس میں جو ہے نا احتیاط برتیں. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے نبی کی جانب سے بھی کریں، چونکہ نبی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، محسن انسانیت ہے، اور نبی کی وجہ سے ہی آج ہمیں یہ زندگی ملی، یہ سارا نظام ملا، یہ ساری کائنات ہمیں دیکھنے کو ملی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات اس امت پر ہے، اس انسانیت پر ہے، وہ کسی بھی ذات سے بڑھ کر ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اس لیے ہمیں ان کی محبت میں ان کے نام سے، ان کی جانب سے بھی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارے اوپر قربانی فرض ہے اس قربانی سے علیحدہ قربانی کرنی چاہیے. اس کے اندر اور بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں لوگوں کے درمیان ہیں جو قربانی کے تعلق سے
پھیل چکی ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ ہم علماء سے پوچھ کر عمل کریں، آپس میں ایک دوسرے سے مسئلے نہ پوچھ کر کوشش یہ کریں کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔